حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اور عبادت کا مہینہ ہے۔ دنیا کے الجھنیں، مسائل اور پریشانیاں یہ وہ عوامل ہیں جو انسان کو بندگی سے، عبادت سے دور رکھتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، مسائل ہوتے ہیں، دنیا نام ہی مسائل کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المومن، مومن کے لیے خاص طور پہ اس میں بہت زیادہ مسائل ہوں گے، لیکن ان مسائل کا حل بالعموم جس چیز میں ہم تلاش کرتے ہیں اس میں نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کی دستگیری کر سکے، کوئی بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کسی کا مشکل کشا بن سکے، جو مصیبت میں، پریشانی میں، ابتلا میں کسی کو نجات دے سکے۔ لا ملجا ولا منجا الا الیک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک لا ملجا ولا منجا الا الیک۔ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میرا چہرہ، میری پیشانی، میری سوچ و فکر تیری رضا کے تابع ہو گئی۔ وفوضت امری الیک، میں نے اپنے معاملات، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات تجھے سونپ دی۔ لا ملجا ولا منجا الا الیک، اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ میری مشکلات تیرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، اور نماز تہجد میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور بڑی تاکید کے ساتھ امت کو یہ دعا سکھا کے گئے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ شان و شوکت، وسائل کی کثرت، اقتدار و طاقت، قبیلہ اور برادری، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں مشکلات سے نجات دے سکے۔ مشکلات سے نجات صرف آسمان کا رب دیتا ہے۔ بہت مشکلات ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مالی مسائل ہیں، برادریوں کے ناچاکیوں کے مسئلے ہیں، امن و امان کے مسئلے ہیں، سکون کی نیند نصیب نہیں، مسئلے ہی مسئلے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے ہم نے رستہ وہ اختیار کیا ہے جو در حقیقت مسائل پیدا کرنے کا باعث تھا۔ ہم نے اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ عبادت کے لیے وقت ہمارے پاس کم سے کم ترین ہوتا گیا۔ مجھے دکان کا مسئلہ ہے، مجھے گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں بیماری ہے، اور ایسے لامتناہی مسئلے کہ مسجدوں کے رستے ہم فراموش کر بیٹھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سال بھر، رمضان کی بات نہیں کرتا، سچ یہ ہے کہہ بھی دیا جائے تو رمضان میں کون سا ہم سارا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہوں گے؟ پورا سال قرآن مجید سے ہمارا رشتہ اور تعلق کیا رہا؟ سوائے چومنے چاٹنے کے، تحصیل تبرک کے،
لکھا کے گھول کے پلانے سے لٹکانے سے مریضوں کی شفا کے لیے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، اس کے علاوہ قرآن مجید سے ہمارا کیا واسطہ رہا؟ اس مہینے میں آ کے لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، سنت ہے کہ مستحب ہے؟ پورا سال یہ مسئلہ کیوں نہیں دریافت کیا جاتا؟ تہجد کتنی پڑی ہے، نمازیں با جماعت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تندرست ہیں، آزاد ہیں، غلام نہیں، مقیم ہیں، مسافر نہیں، مرد ہیں، عورت نہیں، اللہ نے آپ پہ با جماعت مسجد میں آ کے فرض کی تھی، کہاں پڑی، کتنی پڑی، کوئی حساب و کتاب اس کا؟ نفلی روزے، تیرا نبی ایام 20 کے روزے رکھتا رہا، سوموار جمعرات کے روزے رکھتا رہا، لمبی لمبی تہجدیں، لمبی لمبی دعائیں، اللہ کے سامنے گڑگڑانا اور استغفار، ذکر اذکار، اللہ کی بندگی اور عبادت، یہ سارا کچھ ایک بے اہم عمل ہے۔ او بھائی، رمضان تو انسان کو توجہ دلاتا ہے، تو نے جو سال بھر محنت کی ہے نا، اور سب کا کئی گنا زیادہ اجر بڑھا کے اس مہینے میں تجھے دیا جائے گا۔ رمضان سچی بات ہے، رمضان ان کے لیے یا باغی الخیر اکثر، یا باغی الخیر اقبل، وہ سال بھر عبادت کرنے والوں اور کرو کہ اب نیکیوں کی قیمت بہت گرا ہے۔ یا باغی الشر اکثر، اچھا جنہیں سال بھر توفیق نہ ہوئی وہ محروم رہے، اس سعادت سے پیچھے رہے، اللہ کی طرف سے انہیں ندا دی جاتی ہے، اور یہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک ہر رات پکارا جاتا ہے، گناہ کرنے والوں اب رک جاؤ، اب رمضان آ گیا ہے، معافیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بندگی ہمارے مسائل کا حل ہے، عبادت اللہ جلال والاکرام نے اس میں ہمارے مسئلوں کا حل رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، کتنے بڑے مسئلے ہوں گے، اللہ کی قسم لوگ جب کہتے ہیں نا حالات اچھے نہیں ہیں، تو میں سوچتا ہوں حالات کتنے برے ہیں، کیا اتنے برے ہیں جتنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات برے تھے؟ کیا ہمارے لیے تکلیفیں اور پریشانیاں اتنی ہیں جتنی سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی؟ لیکن جتنی پریشانیاں زیادہ تھیں اتنی بندگی زیادہ تھی، اور جس قدر بندگی بڑھتی گئی اسی قدر پریشانیاں ہٹتی گئی، اللہ ذو الجلال والاکرام رستے بناتا گیا، اور عظمتوں کے وہ مینارے تعمیر ہو گئے روئے زمین پہ۔ اللہ کی قسم چشم کائنات میں ان کی مثال کہیں سے نہیں ملتی۔ دل گرفتہ ہیں، پریشان ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ برا کہتے ہیں، مجنون اور ساحر کہتے ہیں، پاگل اور جادوگر کہتے ہیں، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بیرون مکہ سے کوئی آتا ہے تو لوگ اسے روکتے ہیں، سارے داخلی رستوں پر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں چوکیاں بنا کے، اور جو نیت لے کے آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اسے بطور خاص روکا جاتا ہے۔ جو بیت اللہ کے طواف اور زیارت کے لیے جاتا ہے اسے بھی نصیحت کی جاتی ہے، دیکھنا ایک جادوگر ہے، جس پہ اس کا جادو چل جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا، اس کی بات نہیں سننا۔ آسمان کا رب کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، محبوب ہم نے جان لیا ان کی باتیں، ان کی گالیاں، ان کے الزامات آپ کے لیے ضیق نفس کا، تنگی صدر کا، پریشانی کا باعث بنتے ہیں، آپ دل گرفتہ اور کبیدہ خاطر ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تجھے پریشانی ہے ان کی گالیوں سے، ان کے الزامات سے، ان کے سب و شتم سے، ان کے ظلم و ستم سے۔ یاد رکھیے اس کا علاج کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ تجھے گالیاں دیں گے، تم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، جس قدر ظلم زیادہ ہے اسی قدر سجدہ زیادہ کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ یقین موت وارد ہو جائے، موت کی دیوار تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اللہ ذوالجلال والاکرام ان سب سے کافی ہو جائے گا۔ ایک کلیہ ہے، ہم نے عنوان دیا تھا پریشانیوں سے نجات کا رستہ، کامیابی کا راہ کون سا ہے؟ عبادت، عبادت۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑا متین ہے، اور رزاق سب کے رزق اس کے ہاتھ میں ہے، رزق پیدا وہ کرتا ہے، عطا وہ کرتا ہے، کم دے زیادہ دے یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ تیری ذمہ داری رزق پیدا کرنا، تیری ذمہ داری رزق کے لیے اللہ کی حدود کو پامال کرنا، تیرا فرض منصبی اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت سے انحراف کر کے جانور کی طرح دن میں گدھا اور رات میں مردار، سارا دن جانور کی طرح کام کیا، ساری رات بے ہوش ہو کے مدہوش ہو کے نیند کی آغوش میں سوتا رہا، نہ دن میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کا موقع ملا، نہ رات میں تجھے یہ توفیق ہوئی کہ اب تو آسمان دنیا پہ عرش اللہ ذوالجلال والاکرام کا نزول ہو چکا، اب تو میں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ نہ صبح تیری اللہ کے نام پہ ہوئی، نہ شام تیری اس کے نام پہ آئی، نہ دن تیرا اس کے لیے بسر ہوا، نہ رات تیری اس کے لیے گزری۔ اللہ کی قسم تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا کہ تو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ یہ تو ذمہ داری اس کی تھی، یہ تو اختیار اس کا تھا، تیرا فرض تو یہ تھا جو آسمان سے عبادت کے احکام اترے تو ان کو آن کرتا، اس کی پیروی کرتا، اس کے مطابق زندگی استوار کرتا، اور پھر گزر بسر کے سامان کے لیے شریعت کے قاعدے میں جو عبادت الہی سے وقت بچتا ہے اس میں کچھ جستجو اور محنت کرتا۔ اللہ کی قسم آسمان کا رب کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ بڑا طاقت والا، بڑا متین، علم و پرتبار اور بہت خزانے رکھنے والا۔ اللہ تیرے خزانے کتنے ہیں؟ فرمایا آدم سے لے کر آج تک چیچا وطنی شہر کے یہ لوگ جس زمانے میں جی رہے ہیں اور یہاں سے لے کر قیامت کی دیوار تک آنے والا آخری انسان، وہ سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جن بھی ہو انسان بھی ہو، مانگنا شروع کر دیں اللہ مجھے شفا چاہیے، آواز آتی ہم تجھے شفا دیتے ہیں، اللہ مجھے اولاد چاہیے، فرمایا ہم تجھے اولاد دیتے ہیں، مجھے رزق چاہیے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، مجھے گاڑی چاہیے جا تمہیں گاڑی دیتے ہیں، مجھے جگیریں چاہیے تمہیں جگیریں دیتے ہیں۔ فرمایا ساری انسانیت مانگ لے اور عرش والا سب کو دیتا جائے، سب کو دیتا جائے، اس کے خزانوں میں اتنی سی کمی واقع نہیں ہوتی جیسے بہتے ہوئے دریا میں انگلی دبونے سے پانی لگتا ہے۔ ہم نے کیوں اپنے رب کو محتاج سمجھ لیا؟ ہم کیوں یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سارے مسئلے ہم حل کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، مسئلے حل کرنا تیری قدرت میں نہیں ہے، اور جو بات تیرے اختیار سے باہر ہے اس کا تو ذمہ دار نہیں ہے۔ جستجو کرنا، محنت کرنا تیری ذمہ داری ہے، لیکن مسائل کا اصل حل کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ چلے تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں فاران کی ان پہاڑیوں کے مابین کوئی آپ کا مومن کو معاون نہیں ہے، قبیلہ سارا مخالفت پہ ہے، اپنے سارے بیگان پہ ہیں، چچا دشمنی پہ ترے ہوئے ہیں، قتل کے منصوبے اور پلاننگیں ہیں، لیکن آسمان کا رب کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آپ کے دل کی تنگی، پریشانی، کبیتہ خاطر ہونا ہم نے جان لیا۔ سنیے اس کا حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، زمین نیاز اس کے سامنے جھکانے میں اور تیزی لائیے، اضافہ کیجئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، دشمنی اتنی زیادہ ہو جائے کہ موت سے ہمکنار کر دیا جائے، کوئی غم نہیں، لیکن عبادت کبھی نہ چھوڑنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، یا ابن آدم
اور انسانوں چیچا وطنی کے باسیوں، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، دکانداری تھوڑی کم کرو، بچوں میں وقت تھوڑا کم گزارو، تنہائیوں میں باجماعت مجالس میں بیٹھ کے، مسجدوں میں آ کے، اللہ کے گھروں میں بسیرا کر کے اس کے سامنے مناجات کرو۔ تفرغ لعبادتی املا صدر کا غنى واسد فقر۔ آؤ مسجدوں کی طرف آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، کرتے رہے ہو کاروبار، پورا سال کیا ہے، صبح 7 سے لے کر شام 6-7 بجے تک کرتے رہے ہو، اب تھوڑا سا دورانیہ کم کرو۔ اس حدیث کا معنی مجھے یہی سمجھ آیا، اب تھوڑا سا دورانیہ کم کرو، مسافتیں لمبی چوڑی کرتے رہے ہو امور دنیا کی انجام دہی کے لیے، اب تھوڑے سے سفر محدود کرو اور کچھ وقت اللہ جلال والاکرام کی بندگی کے لیے نکالو۔ اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا املا صدر کا غنا، تیرے دل سے دنیا کی فقیر، تیرے دل سے جو حرص ہے دنیا کی، اسے دور کر دوں گا۔ اور دولت مندو سنو میری بات، اللہ کی قسم دولت مند وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسے کے انبار ہوتے ہیں، دولت مند وہ ہے جسے اللہ نے غنا عطا کی ہوتی ہے۔ دنیا میں بڑے ہیں ایسے، اربوں کے مالک ہیں، ان کے بیلنسز کے حساب و کتاب کمپیوٹر کرتے ہیں، کمپیوٹر، انہیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے دولت کے انبار کتنے ہو گئے، لیکن یہاں حرص موجود ہے، رشتہ داروں کی کوئی احساس نہیں، اپنے بیگانے کا کوئی احترام نہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں، دل میں مزید کی حرص ہے۔ اللہ کی قسم فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کے پاس غنا کی دولت نہ ہو۔ تیرا نبی ضمانت دیتا ہے، حدیث قدسی ہے، عرش کا مالک کہتا ہے املا صدر کا غنا، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، میں تمہیں روئے زمین کی سب سے بڑی دولت غنا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، غنا میسر ہے، کھا لیا، نہیں میسر، فکر نہیں ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری اس کی ہے وہ خوب پوری کرنے والا ہے، جو ذمہ داری میری ہے میں تو اس کا جواب دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، یار لوگوں نے انہیں رب بنا لیا، ان کے نام پہ دنیا میں مذہب چلتے ہیں، دکانداریاں چلتی ہیں، اللہ کی قسم علی المرتضی کی تعلیمات سے دنیا نہ واقف ہے۔ عید کا دن دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، دیکھا ایک سائل فقیر، علی کھانے کے لیے کچھ چاہیے، کہا رکیے ابھی حاضر کرتا ہوں، ایک برتن اٹھایا، جا کے اس سائل کو پیش کر دیا، دیکھا وہ فقیر اور گداگر جو داماد رسول کے دروازے پہ کھانے کے لیے دستک دے رہا ہے، نگاہ پلٹی، برتن میں جھانکا، چیخ نکل گئی، علی یہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی کا گھرانہ، جنت کے شہزادوں کا گھرانہ، عید کا دن اور کئی دن کے خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے نرم کر کے وہ کھا رہے ہو۔ علی عید کا دن تھا، آج تو کوئی اچھا کھانا پکایا ہوتا۔ فرمایا تو غلط سمجھا ہے، اللہ کے بندے، علی کے گھرانے کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ عید کے دن ان کھانوں کے محتاج نہیں ہے، رمضان ان سحریوں افطاریوں کا محتاج نہیں ہے، ان لمبے چوڑے دسترخوانوں کا نام رمضان نہیں ہے، رمضان عبادت کا نام ہے، رمضان اطاعت کا نام ہے، رمضان بندگی کا نام ہے، رمضان فروتنی انکساریات
انکسار تذلل کا نام ہے، وہ تیری تنی ہوئی گردن اللہ کے سامنے جھک جائے، وہ تیرے سینے میں چھپا ہوا کبر تیرا سینہ اس سے پاک ہو جائے، تو اپنے آپ کو منکسر بنا لے، وہ تو اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا تھا اس کی بارگاہ میں فقیر بنا کے پیش کر دے۔ تفرغ لعبادتی املا صدر کا غنا، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے عاجز اور منکسر بنا کے پیش کر۔ آسمان کا رب ضمانت دیتا ہے، روئے زمین میں ایسا خزانہ دوں گا جس کے مقابل کوئی اور دولت نہیں ہے، غنا عطا کروں گا، باسد فقرک، اور صرف اتنی سی نہیں کہ غنا عطا کروں گا، فرمایا اللہ نے تیرے سارے مسئلے میں حل کر دوں گا، اسد فقرک، فقیری دور کر دوں گا، فقیری رشتوں کی ہو، فقیری سوچ و فہم کی ہو، فقیری عقل و فراست کی ہو، فقیری تعلقات کی بے بساطی کی ہو، فقیری مال و دولت کی ہو، فقیری امن و امان کے نہ ہونے سے ہو، فقیری سیاسی عدم استحکام کی ہو، اسد فقرک، آسمان کا رب ضمانت دیتا ہے اور تجھے پرپوزل دیتا، پیشکش کرتا ہے، تفرغ لعبادتی، دولت نہیں مانگتا، مجھے تیری منڈی اور کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، اپنا وقت لے کے آ، پورے حضور قلب کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ تو میرے سامنے سر مسجود ہو، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، دل غنا سے بھر دوں گا، ہاتھ اور جیب دولت سے بھر دوں گا۔ اور یاد رکھ، اگر تو میری بندگی کے لیے نہ آیا، ساتھ ہی فرمایا اگر تو میری بندگی کے لیے نہ آیا، املأ قلبک فقرا، تو دل کا فقیر ہو جائے گا۔ کوئی جیب کے فقیر ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ کے فقیر ہوتے ہیں، اللہ کی قسم روئے زمین پہ سب سے بدترین فقیر وہ ہے جو دل کا فقیر ہے۔ تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا، بلما سد فقرا، تو دل کا بھی فقیر ہو جائے گا، ہاتھوں کا بھی فقیر ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ عبادت تیرے مسئلے کا حل اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ تم مسائل کا حل چاہتے ہو، ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، ارکعوا، آسمان طرف کہتا ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو۔ کبھی وضو کی حالت میں، وضو بجائے خود ایک عبادت ہے، کبھی طہارت کرتے ہوئے کہ طہارت بھی ایک عبادت ہے، کبھی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ذکر میں سب سے بھاری کلمہ یہ ہے، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی صدقہ کرتے ہوئے، کبھی روزہ رکھتے ہوئے، کبھی سحری کھلاتے ہوئے، کبھی افطاری کراتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، کبھی رکوع کی حالت میں، واسجدوا، کبھی سجدے کی حالت میں، واعبدوا ربکم، جتنے بھی طریقے ہیں عبادت کے تم سارے اختیار کرو، وافعلوا الخیر، اور امور خیر، اپنے کندھوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کر دو، اپنی زبانوں کو اپنے بھائیوں کے لیے سچا اور ستھرا کر لو، وافعلوا الخیر، اگر تیرے محلے میں، تیری برادری میں کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کے مدارے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ کس قدر زیادہ سید کائنات نے فرمایا تم اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہو، میں اجمال عرض کرتا ہوں، موضوع ایسا ہے کہ اس کی تفصیل کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن میں امید رکھتا ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو بہت کچھ انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا کرے گا۔ سید کائنات نے فرمایا اپنے پڑوس کا خیال رکھو، ان کے فقر کا، ان کے فاقہ کشی کا، ان کے بھوکے پیٹ کا، عام دنوں میں بھی اور بالخصوص رمضان میں کتنے ایسے ہیں جو ضرورتوں سے بے بس ہو کے گھر بیٹھے ہیں، کتنی بچیاں ہیں جن کے بالوں میں چاندیاں آ گئیں، سامان نہ تھا، اسباب نہ تھے کہ
اور بے دینی کے سیلاب بلا کے سامنے ہمارے پاس آخری حصار اور واحد سد راہ ہے وہ طلبا جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کتنے ہیں جو ان اداروں میں دولت مندوں کی دولت کے انتظار میں ہیں. اللہ کی قسم تیرے نبی کا ارشاد ہے اپنے پڑوس کا خیال رکھنا اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہوئے. اللہ کے نبی کیا دوں؟ فرمایا اگر اور کچھ نہیں ہے تو جو شوربہ جو سالن تو بنا رہا ہے اس میں پانی کا اضافہ کر دے تاکہ کچھ